سید سالم علی. سید سالم بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سر. آپ الحمدللہ، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر سر. آئی ایم اے ویری بگ فین آف یو. ماشاء اللہ سے کافی عرصے سے میں آپ کا پروگرام کافی پابندی سے دیکھ رہا ہوں. اللہ آپ کو عزت دے. اللہ اور علیہ. آپ سے ایک سوال جی میں آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ جو میں نے ایسا سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہے. یہ بات مطلب سچ ہے؟ دوسری نہیں چیز نہیں میں یہ بالکل جاننا چاہتا ہوں سر، دوسری چیز نہیں میں نہیں، وہ جاننا چاہتا شاگرد ہوں نہیں کہ تھے بھائی، شیعہ سنی نماز کو. کوئی شاگرد واگرد نہیں تھے، دوسری وہ چیز میں کوئی یہ بات شاگرد آپ نہیں تھے. سے جاننا چاہتا ہوں. میں نے یہ سنا ہے کہ سنا نہیں میں نے تھوڑا سا کمپیئر کیا ہے شیعہ اور سنی نمازوں کو. تو سر ایک چیز میں نے آبزرو کی ہے کہ شیعہ نماز میں ثنا نہیں ہوتی ہے. واٹ از دا امپورٹینس آف ثنا ان نماز، اور اس کو نہ پڑھنے سے کیا فرق ہے سر؟ بس میں یہ چیز ثنا نہیں جاننا ہوتی، چاہتا تھا. ثنا. ادروائز اور کوئی میرا ثنا سوال نہیں. بولتے ہیں اللہ کی تعریف کو. اللہ کی تعریف شیعہ تو شروع سے آخر تک اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں نماز میں. نہیں سر، جیسے نماز اسٹارٹ ہوتی ہے یوزلی دوسرے ٹیکسٹ کی، تو وہ ہوتی ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. ویئر شیعہ نماز اسٹارٹس ود بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ میں بس دیکھیں، فرق جاننا چاہتا ہوں. ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں نا. ایک منٹ، اوکے ایک منٹ آپ انتظار کرو، میں کتاب لے کے آتا ہوں. میں فون آیا، ایک منٹ انتظار. دیکھیں شیعہ نماز میں، آپ آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. جی جی بالکل. آپ کی آواز میوٹ ہو گئی ہے. جی جی آ رہی ہے آپ کی. جی آپ کی آواز ایک آ منٹ رہی ایک ہے منٹ، مجھے. آواز صحیح ہے آپ کی. میری جو ہیڈ پیس ہے نا، جی ایک منٹ میں اس کو ایک منٹ مجھے یہ جو ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اس کو کنیکٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کو کنیکٹ ہونے میں پرابلم آ رہی ہے بھائی. ایک منٹ میں اس کو، آپ کچھ بولیں. جی السلام علیکم. آواز آ گئی. اوکے اوکے، تھینک یو سر. تو عرض یہ ہے کہ ایک منٹ مجھے بات کرنا ہے. تو شیعہ جو نماز ہے اس میں مستحبات بہت زیادہ ہے. یہ کتاب میرے ہاتھ میں مفتاح الفلاح ہے شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی. کہ آپ شیعہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے تو اذان ہوتی ہے، اقامہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اذان اقامہ کے بعد مستحبات نماز میں یہ ہے کہ آپ 7 مرتبہ تکبیر بولیں. تو تکبیروں میں یہ ہے بھائی، مفتاح الفلاح شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی مفتاح الفلاح، ان کی چھپی کتاب ہے. اذا فتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بثا ثم كبر 3 تکبیرات. جب نماز کے آغاز ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام، ہمارے ہاں جو ہے اس مجموعی طور پہ 7 ہوتے ہیں، اس میں سے ایک تکبیرۃ الاحرام ہوتا ہے. 7 تکبیر کہنے ہوتے ہیں مستحب ہے، لیکن ایک تکبیر کہنا واجب ہے. ہاتھوں کو یہاں لے کے آؤ اور 3 دفعہ تکبیر کہہ دو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد یہ دعا پڑھو، قل اللہم. الدعا، دعا کون سی ہے؟ دعا یہ، اللہم انت الملک الحق المبین لا الہ الا انت سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کے بعد بولو لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک والمہدی من ہدیت لا ملجأ منک الا الیک سبحانک وحنانیک تبارکت وتعالیت سبحانک رب البیت. اور جب اس کے بعد 4 تکبیر کہہ دو، 4 تکبیر کہہ دو. اور فرق نہیں کرتا کہ تم تکبیرۃ الاحرام کو نمبر 1 بنا دو، نمبر 2، یا کوئی بھی کسی کی بھی نیت کرو کہ وہ تکبیرۃ الاحرام ہے، لیکن کل آپ نے 7 تکبیریں پڑھنی ہیں. اس کے بعد تکبیر الاحرام کے بعد یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ دعا پڑھو، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض على ملة ابراہیم ودین محمد ومنهاج علی حنیفا مسلما حنیفا مسلما. یہ ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ، اور اس کے بعد فاتحۃ الکتاب. ہمارے ہاں نماز کے آغاز میں یہ دعائیں ہیں، ایک دعا نہیں کہ ایک دعائیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک منٹ میں دیکھوں یہ اوکے بولیں ابھی، جی بولیں بات کریں. میں سمجھ گیا آپ کی بات. اور مطلب ٹھیک وہ ہے نا، جو لیکن یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس کو یہ جو ہے یہ افضل یہ ہے کہ یہ دعائیں پڑھی جائیں. اور اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا، صرف اللہ اکبر کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن سنت یہ ہے کس طرح پڑھے. اچھا سر، میرا اسی سے متعلق ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے نماز میں، جیسے شیعہ اور سنی کی نماز میں فرق کہاں سے پیدا ہوا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، ان کی ابتدا میں مولا علی علیہ السلام نے بھی وہی نماز پڑھی ہوگی، وہی نماز پہلے جی دوسرے تیسرے خلفاء نے پڑھی ہوگی، اور جو دشمن اسلام تھے جو معاویہ یزید ان سب نے بھی وہی سب نماز پڑھی ہے. تو یہ نماز میں فرق کہاں سے پیدا ہوا؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے تفہیم البخاری مع عربی متن مع اردو شرح صحیح بخاری کی.
ترجمہ و شرح مولوی ظہور الباری العظمی فاضل دارالعلوم دیوبند، چاپ دارالاشاعت. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 329 میں نے ام درداء سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو درداء ایک صحابی ہیں، آئے، بڑے غضبناک ہو رہے تھے. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھ لیتے ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا سوا یہ کہ مسلمان، یہ کب کی بات ہے؟ صحابہ کی زمانے کی بات ہے. اچھا، یہ کتاب ہے صحیح بخاری تیسیر الباری، ترجمہ و شرح صحیح بخاری، وحید الزمان صاحب کی تالیف ہے. ٹھیک ہے، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. صفحہ نمبر ہے یہ 421 میں. اس میں ترجمہ جو ہے یہ ہے، ام درداء سے روایت ہے کہ وہ کہتی تھی کہ ابو درداء صحابی میرے پاس آئے اور وہ غصے میں تھے. میں نے پوچھا کیوں غصے میں ہیں؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم خدا کی، میں دیکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا، بس یہ رہ گیا کہ لوگ مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں. ان کے سب کچھ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک اور. اچھا، اس حدیث کی شرح میں یہ فتح الباری بشرح صحیح البخاری حافظ ابن حجر کی جز نمبر 2 چاپ دار المعرفہ، اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد حدیث نمبر 605 وہی ابو درداء والی حدیث. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مراد ابو الدرداء ان اعمال المذکورین حصل فی جمیعها النقص والتغییر الا التجمیع فی الصلاة. اس امت والوں کے سب اعمال میں نقص اور تغییر، نقصان اور چینجز آئے تھے، مگر یہ کہ نماز جماعت ہوتی ہے، بس باقی سب اعمال ان کے چینج ہو گئے. اچھا، میں آپ کو شرح ابن بطال بھی دکھا دوں. یہ شرح ابن بطال ہے بخاری کی، جز نمبر 2 چاپ مکتبۃ الرشد الریاض میں. ما اعرف من امت محمد شیئا، وہی حدیث ہے. اس کی شرح یرید شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يتغیر عما كان علیہ الا الصلاة فی جماعہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت صرف اس بات میں تغییر نہیں پائی ہے، چینج نہیں ہوئی ہے کہ بس نماز جماعت ہوتی ہے، بس اتنی شریعت رہ گئی، باقی سب شریعت کا ارکان چینج کر دیا لوگوں نے. اچھا، یہ تو مختلف بخاری کے مختلف شروع میں ان لوگوں نے خود اعتراف کر لیا. تو نماز میں اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ ہم شیعہ جو ہے نماز اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء سے لیتے ہیں، تو ہمارا ان کے طریقہ کار کے مطابق ہے. اور جماعت مخالفین خود ان لوگوں سے لیتے ہیں جنہوں نے صحابہ سے، جنہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ نماز کا طریقہ اور شریعت کے سب اجزاء ان لوگوں نے چینج کیا ہے، سوائے یہ کہ نماز جماعت ان کا ہوتی ہے، بس اور کچھ بھی شریعت کے ان کے پاس نہیں بچی ہے. اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، خدا حافظ.